اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں ناوش کمپیوٹر اکیڈمی کے پلیٹ فارم سے محمد عمران۔ تو میرے معزز ناظرین، سب سے پہلے السلام علیکم۔ میرے معزز ناظرین، ہم نے حکمت کی 5 باتیں روزانہ کے عنوان سے ایک سیریز شروع کر رکھی ہے، جس کا مقصد اپنی اصلاح ہے اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اصحاب محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے پیغام کو لوگوں تک پہنچانا ہے۔ تو آج ہم فضائل قرآن کے موضوع پر آپ سے حکمت کی 5 باتیں شیئر کریں گے۔ تو چلتے ہیں حکمت کی پہلی بات کی طرف۔ تو جو میں حکمت کی پہلی بات فضائل قرآن کے اعتبار سے آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں، یہ حدیث رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور یہ الشافی جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 266 پر یہ مرقوم ہے۔ تو سردار الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن کے فضائل میں بیان فرماتے ہیں کہ قرآن ضلالت سے بچانے والا ہے۔ کس قدر عظمت کی بات ہے! قرآن ضلالت سے بچانے والا ہے، ظلمت کفر میں نور ہے، ہلاکت و گمراہی سے بچانے والا ہے، فتنوں میں حق کا بیان ہے، اس میں تمہارے دین کا کمال ہے۔ سبحان اللہ! اس ایک حدیث میں سردار الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کئی باتوں کو ذکر فرمایا ہے کہ قرآن ضلالت سے بچانے والا ہے، کہ جو قرآن سے متوسط ہو گیا، جو کہ قرآن کے ساتھ پیوستہ ہو گیا، منسلک ہو گیا، تو وہ گویا ضلالت سے بچ گیا۔ تو دوسرا اس میں ظلمت کفر میں نور ہے، یہ کفر کے مقابلے میں نور ہے، یعنی کہ نور ایسا چمکتا ہوا نور، اندھیرے کے مقابلے میں جس طرح کی روشنی ہے، اس طرح یہ کفر کے مقابلے میں نور ہے، ہلاکت و گمراہی سے بچانے والا ہے، فتنوں میں حق کا بیان ہے، اور اس میں تمہارے دین کا کمال ہے۔ کہ اگر چاہتے ہیں کہ دین اسلام کی سربلندی چاہتے ہیں تو آپ قرآن کے ساتھ وابستہ ہو جائیں، قرآن کی تعلیمات کو حاصل کرنا شروع کر دیں، قرآن پر عمل کرنا شروع کر دیں، تو آپ دین کو کمال تک پہنچانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ جب دین کو آپ کمال تک پہنچائیں گے تو یقیناً آپ کی دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی آپ کی سنور جائے گی۔ تو فضائل قرآن کے اعتبار سے جو میں آپ کے ساتھ دوسری حکمت شیئر کرنے جا رہا ہوں، یہ صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کا فرمان ہے۔ یہ بہار جلد نمبر 77 اور صفحہ نمبر 290 پر یہ مرقوم ہے۔ تو مولا امیر المومنین علیہ السلام فضائل قرآن کے اعتبار سے کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ قرآن میں غور و فکر کرو، کیونکہ یہ دلوں کی بہار ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ! اس کے نور سے شفا حاصل کرو، کیونکہ یہ دلوں کی بیماریوں کے لیے شفا ہے۔ میں ایک دفعہ پھر ذکر کر دیتا ہوں کہ قرآن میں غور و فکر کرو، کیونکہ یہ دلوں کی بہار ہے، اس کے نور سے شفا حاصل کرو، کیونکہ یہ دلوں کی بیماریوں کے لیے شفا ہے۔ اس میں جو ایک تو غور و فکر کرنے کا مولا امیر المومنین علیہ السلام نے حکم دیا ہے، کیونکہ یہ دلوں کی بہار ہے، اس سے دل جو ہیں یہ خوش و خرم ہو جاتے ہیں، اور اس کے نور سے شفا حاصل کرو، یعنی کہ اس کی حکمتوں سے، اس کی خوبصورت باتوں سے اس کی رہنمائی حاصل کرو، اور کیونکہ یہ دلوں کی بیماریوں کے لیے شفا ہے، اور یہ انسان کی روحانی بیماریوں کے لیے شفا بھی ہے۔ اس سے آپ اپنے دلوں کی بیماریوں کو دور کر سکتے ہیں، اور آپ اس دنیا میں بھی کامیابی حاصل کر سکتے ہیں، اور آخرت میں بھی کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ تو میرے معزز ناظرین، حکمت کی جو میں تیسری بات آپ سے بیان کرنے جا رہا ہوں، یہ الشافی ترجمہ اصول کافی جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 268 پر مرقوم ہے، اور حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کا یہ فرمان ہے کہ جب سورۃ الحمد کی تلاوت کے دوران مالک یوم الدین پڑھتے تھے تو اس کا تکرار فرماتے تھے۔ کہ امام علیہ السلام کے متعلق یہ روایت ہے کہ جب سورۃ الحمد کی تلاوت کرتے تھے تو مالک یوم الدین پڑھتے تھے تو اس کا تکرار فرماتے تھے، کہ یعنی کہ اس دین، یعنی کہ مالک یوم الدین، اس کے مختلف جو ہیں کچھ تفاسیر میں یہ بیان فرمایا گیا ہے کہ یہ یوم الدین جو ججمنٹ ڈے یا آخرت کے دن، جس دن حساب و کتاب کا دن ہے، وہ دن ہے۔ اور ایک تفسیر میں نے پڑھا کہ یوم الدین وہ دن ہے کہ جس دن دنیا پر اللہ کا دین غالب ہوگا، اور دنیا پر جو اللہ نے نظام بھیجا ہے اسلام کی صورت میں وہ غالب ہوگا، وہ یوم الدین ہوگا۔
دیکھیں کہ خالق مالک ہمارے بڑے علماء کو جن سے ہم رہنمائی حاصل کرتے ہیں ان کا سایہ ہمارے سروں پر قائم و دائم فرمائے، اور ہمیں اسی طرح جو ہے علم قرآن کو پڑھنے پڑھانے اور آگے تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو چلتے ہیں حکمت کی اپنی چوتھی بات کی طرف، جو کہ یہ بھی بہار جلد نمبر 78 اور صفحہ نمبر 112 پر مرقوم ہے، اور یہ امام حسن علیہ السلام کا فرمان ہے قرآن کی عظمت کے حوالے سے کہ قرآن سے بالمشافہ گفتگو کرنا، یعنی کہ قرآن سے بالمشافہ گفتگو کرنا بابصیرت دلوں کی حیات ہے، یعنی کہ جو صاحب عقل دل ہوتے ہیں، یعنی کہ جن کے اندر حکمت ہوتی ہے، دانائی ہوتی ہے، شوق ہوتا ہے، جذب ہوتا ہے، یہ ان کے لیے گفتگو کرتا ہے۔ جو چاہتے ہیں کہ الگ سے ساتھ گفتگو کریں وہ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں۔ اس میں نور کے چراغ اور دلوں کی شفا اور بہار ہے، سبحان اللہ، اس میں نور کے چراغ اور دلوں کی شفا اور بہار ہے۔ دیکھیں کہ اس میں ہر امام نے ہی اس قرآن کریم کے حوالے سے بہت زیادہ فرمودات لکھے ہیں اور بیان فرمائے ہیں، اور جو میں آخری اپنے فضائل قرآن کے اعتبار سے جو میں حکمت کی بات آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں، یہ بھی بہار جلد نمبر 92 صفحہ نمبر 14 پر یہ مرقوم ہے، اور یہ 8ویں امام علی رضا علیہ السلام کا فرمان ہے قرآن کی فضیلت کے اعتبار سے کے حوالے سے کہ قرآن سب زمانوں، سبحان اللہ، قرآن سب زمانوں، قوموں اور سب لوگوں کے لیے ہے، یہ ہر زمانے میں جدید، ہر قوم کے نزدیک ہمیشہ تر و تازہ اور قیامت تک ایسا ہی رہے گا، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ قرآن وہ کتاب ہے جو درس انقلاب ہے، یہ قرآن ایک دن کے لیے نہیں ہے، کسی ایک زمانے کے لیے نہیں ہے، قرآن اول سے لے کر آخر تک کے لیے رہنما ہے، اور اس کے اندر رہنمائی ہی رہنمائی ہے کہ قرآن سب زمانوں، سب قوموں اور سب لوگوں کے لیے ہے، یہ ہر زمانے میں جدید، ہر قوم کے نزدیک ہمیشہ تر و تازہ اور قیامت تک ایسا ہی رہے گا، سبحان اللہ۔ خالق مالک آپ کو اور مجھے قرآن پڑھنے، سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سیرت محمد اور آل محمد، اصحاب محمد رضوان اللہ تعالی علیہم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں ایک طالب علم ہونے کے ناطے میری ناظرین سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اس سے ہماری بہت زیادہ حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ اگر ایک طالب علم ہونے کے ناطے کوئی لفظ غلط ہو گیا ہو، کوئی بات غلط ہو گئی ہو، تو ہماری کمنٹس میں کمنٹ کر کے ضرور اصلاح فرمائیں۔ آخر میں اپنے پیر و مرشد ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا ایک شعر آپ کی نظر ضرور کروں گا کہ خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ اللہ آپ کو اور مجھے سیرت محمد اور آل محمد پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، والسلام۔